بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال ہو گئی تو اللہ نے اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا. سفر کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، اور یہ بیماری اتنی بڑھی، کمزوری اتنی بڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے. انہی ایام میں 2 صحابہ کے سہارے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر خطبہ. اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کا اگر میرے اوپر کچھ باقی ہو، کسی کو میں نے کبھی اگر کچھ کہہ دیا ہو یا کسی طرح کا کوئی حق اگر ہمارے اوپر باقی ہو تو اللہ کے واسطے ہم سے لے لو. اللہ کے پاس اس حال میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا بوجھ میرے اوپر ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات اطہر سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور کسی کا حق آپ کے اوپر باقی رہنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ پوری زندگی آپ نے آگے بڑھ کر لوگوں کا تعاون کیا، محتاجوں غریبوں کو آپ نے دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تم میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے اللہ کے واسطے لے لو. اور یہی اعلان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کروایا لوگوں میں کہ بھائی کسی کا کوئی حق، کسی طرح کا حق، چھوٹا بڑا کچھ بھی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو وہ ضرور لے لے ہم سے آ کر. کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق اعلان کروا رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول کے بعد 2 سال چند مہینے اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معمول بنا لیا کہ ہر سال باضابطہ حج کے موقع پر جمرہ عقبہ کے پاس ایک آدمی کو کھڑا کرتے تھے حضرت علی، اور یہ اعلان کراتے تھے کہ بھئی کسی کا کوئی حق اگر رسول اللہ پہ ہے وہ ہم سے آ کر وصول کر لے.
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی یہی اعلان کراتے رہے، حضرت حسین بھی یہی اعلان کراتے رہے کہ ہمارے نانا جان پر کسی کا کوئی حق اگر باقی ہے آ کر کے ہم سے لے لے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 40 سال تک، تقریباً 40 سال تک خاندان نبوت کے افراد کی جانب سے یہ اعلان ہوتا رہا کہ کسی کا کوئی حق اگر رسول اللہ پہ باقی ہے آ کر خاندان نبوت سے لے لے۔ اور طبقات کبریٰ کے اندر ہے، یہ اعلان سن کر بعض ٹھگ قسم کے لوگ، بیکار قسم کے لوگ جھوٹی بات جا کے کہتے ہیں ہاں فلاں چیز باقی رہ گئی، تو طبقات کبریٰ میں ہے کہ خاندان نبوت کے افراد بغیر چھان بین کیے ہوئے، بحث و مباحثہ کیے ہوئے کوئی آ کر کہتا ہاں فلاں چیز باقی ہے، وہ دے دیا کرتے تھے، لے کے جاؤ گے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہی ترجمہ ہے نا، بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ کس چیز میں ہے؟ صرف نماز میں نمونہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف روزے میں نمونہ نہیں ہیں آپ، صرف حج میں نمونہ نہیں ہیں آپ، دوسرے معاملات میں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے معاملات میں اور معاملات کے صفائی کے معاملے میں بھی آپ نمونہ ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اور قرآن کریم نے کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نبی خیانت کرے ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے نا، کوئی الزام لگائے بات الگ ہے، لیکن نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اپنے خیانت کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں معاملات کی صفائی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، معاملات کے صفائی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے آپ ہی ہیں نا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کا ایک خادم تھا، گھریلو سامان وغیرہ لایا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو انتقال ہو رہا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نوکر سے، خادم خاص سے بلا کر کہا بھائی تم نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے، تمہارا کوئی حق اگر ہمارے اوپر ہے اللہ کے واسطے لے لو۔ نوکر ہے، غلام ہے، ہمارے ہاں تو نوکروں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے نا، غلام تو آج کل نہیں ہے، لیکن نوکر خادم جو ملازم ہوتا ہے اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی اگر کوئی حق تمہارا ہمارے اوپر ہے تو لے لو، اس لیے کہ اللہ کے پاس میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا ہوں کسی کا حق ہمارے پاس ہو۔ تو اس خادم نے کہا حضرت الحمدللہ آپ کی طرف سے کیا حق ہوگا؟ ہاں فلاں موقع پر 1 درہم آپ نے لیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں وہ نہ ہو، باقی ہے وہ رہ گیا، لیکن اللہ کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے پاس کسی کا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم یہ درہم ادا کر دو اس نوکر خادم کا جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کا جو وصال ہوا ہے کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھو 2 چادریں تو میرے جسم پر ہیں، 1 چادر بازار سے منگوا لینا، انہی 3 چادروں میں ہمیں دفن دینا، کفن دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، جسم پر جو 2 کپڑا پہلے سے ہے 2 چادر، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ دونوں بھی کفن میں شامل کر لینا اور 1 کپڑا اور منگا لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی
کہنے لگے ابا جان کیا ہماری وہ حیثیت نہیں کہ 3 کپڑے ہم بازار سے نئے منگا لیں آپ کے کفن کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 پرانی چادریں اور 1 اور منگا لینا، کیا میری حیثیت نہیں ہے کہ ہم 3 کپڑے منگا لیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے۔ بھئی جو مر رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے، مٹی کی غذا بننے والا ہے، کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، اس کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملات کی صفائی میں بتا رہا ہوں، اتنے بڑے انسان لیکن معاملہ صاف، اپنے غلام سے نوکر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اگر ہے تو اللہ کے واسطے لے لو۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں تو وہ سہارا دے دیا کرتے تھے، چھوٹے موٹے کام۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے محاذ پہ جا رہے تھے اور وہ خادم بھی ساتھ میں تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ جب وہاں گئے تو دشمن نے چھپ کر ایسا تیر سے وار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے گلے میں تیر لگا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ سب صحابہ کہنے لگے کتنا خوش نصیب انسان ہے، نبی کا خادم ہے اور جہاد کے راستے میں ہے، نبی کے ساتھ ہے، اس طرح تیر لگی اور یہ شہید ہو گیا ہے۔ بڑا مقام ہے نا، بڑا درجہ ہے نا بھائی، شہیدوں کا بڑا درجہ ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بڑا درجہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا بھائی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شہادت کی موت ہوئی ہے، یہ تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہنا شروع کیا بڑا خوش نصیب انسان ہے، جنت میں جائے گا۔ ہم بھی یہی کہیں گے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں جہنم میں جائے گا؟ سوال ہے، آپ کا خادم ہے اور میدان جہاد میں تیر لگی ہے، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، شہید ہے، شہید کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمائی جہنم میں جائے گا۔ غور سے سنو، توجہ ہے نا توجہ۔ میں نے کہا تھا نا جب آدمی عمل کی نیت سے سنتا ہے تو توجہ سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے تو بات یاد رہتی ہے، عمل کرتا ہے، اور جب آدمی بے توجہی سے سنتا ہے بات یاد بھی نہیں رہتی ہے تو عمل کہاں کرے گا؟ تو بات توجہ سے سننی چاہیے نا، دین کی بات ہے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ صحابی حضور کے خادم ہیں، تیر لگا میدان جہاد میں شہید بھی ہو گئے، صحابہ اشش کر رہے ہیں کتنا خوش نصیب انسان ہے، جنتی ہے، شہید ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اپنے دامنو گریباں میں جھانکیے ذرا، میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے یہ جہنم میں جائے گا کہ ایک دفعہ مال غنیمت کی ایک چادر اس شخص نے رکھ لی تھی، مال غنیمت تھا، غنیمت کا مال تھا، دوسرے کا حق تھا، اس نے اس میں سے ایک چادر اٹھا کے خاموشی کے ساتھ رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، شہادت میں نہیں بچا سکے گی۔ یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جہاں سے ملے، جیسے ملے، بات ختم، سب ہضم، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، چاہے جیسے بھی ہو، بس موقع ملنا چاہیے، موقع ملا بات ختم۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں بیماری شدید ہے اور سر کے درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہے، 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آ کر اعلان کرتے ہیں بھائی لوگو اگر میرے اوپر کسی کا کچھ حق باقی ہو تو لے لو۔ پھر اس کے بعد 40 سال تک آپ کے خاندان کے افراد نے جمرہ عقبہ کے پاس اعلان کرایا کہ رسول اللہ کے پاس کسی کا کچھ اگر باقی ہو تو ہم سے آ کے لے لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے انتقال سے پہلے اپنے غلام، اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی تمہارا کوئی حق ہے، کبھی ہم نے بیجا کچھ کہہ دیا ہو، ہم نے تم کو کبھی سخت سست، ہمارے ہاں ہے نا نوکروں کو چاہے گالیاں دے لو چاہے کچھ کرو، کوئی پوچھتا ہے کیا؟ کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا کہ معاملے کی صفائی بہت ضروری ہے،
نماز کافی نہیں ہے، روزہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر پوچھا، فرمایا صحابہ سے، بل مفلس، مفلس کون ہے؟ مشہور حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تو اس کو مفلس سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے ویسے نہ ہو، اسی کو ہم آج بھی ہمارے ہاں اسی کو غریب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، کچھ ایسی چیز غریب سمجھا جاتا ہے وہ۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، غریب سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہے، قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے، بڑی نمازیں لے کے آیا ہوگا، بڑے روزے لے کر آیا ہوگا، بڑے حج اور عمرے لے کر آیا ہوگا، سال سال حج عمرہ کرنے والا ہوگا، بڑی عبادتیں لے کے آیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو دوسروں پر جو ظلم کیا ہوگا، دوسروں کو گالیاں دی ہوں گی، دوسروں کے مال کو کھایا ہوگا، دوسروں کے حقوق کو غصب کیا ہوگا، وہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے، وہاں تو نوٹ کی کرنسی نہیں ہے نا، اللہ کیا کریں گے؟ اس آدمی کے نمازی روزے دار جو دوسروں کا مال کھایا ہوگا، اس کے نیکیاں لے کر اس آدمی کو، حق والے کو دے دیا جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی اور حقدار باقی ہیں، تو ان حقداروں کے گناہ کو اس پر ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، بڑی نمازیں لے کے آیا، بڑے روزے لے کے آیا، بڑے حج عمرے لے کے آیا، بڑی زکوٰۃ و صدقات لے کے آیا، لیکن دوسروں کے حقوق بھی غصب کر کے آیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر غیبت کر لیا، کسی پر تہمت لگا دیا، جو جی میں آئے جس کے لیے حق ہے، جو وابستہ ہے اور اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ فرمایا میری امت کا بڑا مفلس انسان وہ ہے، بڑے نماز روزے لے گیا لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل مفلس جہنم میں ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے کہ بھئی حقوق العباد تو، حقوق اللہ تو چلے گا، اللہ کے حق میں اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ اپنے حق کو اگر معاف کر دیں، کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ کو پکڑنے والا ہے۔ فرض کرو نماز میں کمی رہ گئی، فرض کرو زکوٰۃ میں کمی رہ گئی، فرض کرو دوسرے اللہ کے حق میں کمی رہ گئی، اور قیامت کے دن اللہ معاف کرنا چاہیں، کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے میرا حق ہے، میرا بندہ ہے، لیکن کسی اور کا حق اگر اس پر رہ گیا ہوگا، ایک سوئی کا بھی حق رہ گیا ہوگا، اللہ نہیں معاف کریں گے۔ فرمایا جس کا حق ہے اس سے معاف کرا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن کوئی ایک سوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو سویرا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، دنیا میں سویرا ہے، جاؤ جا کر اس سے معافی مانگ لو، کسی کے پاؤں پکڑ لیا تو یقیناً معاف کر دے گا وہ، لیکن قیامت میں اگر چاہو گے معاف کرانا، کوئی قیامت کے دن نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہمارے صفوں سے اصل میں یہ معاملات کی اہمیت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لیا، سمجھا ہم نے بڑا کمال کر لیا۔ واقعہ ہے صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، ایک جولاہے نے پہلی بار 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور نماز کے بعد مسجد کے کونے میں انتظار میں بیٹھ گیا، اللہ کی وحی اب آئے گی ہمارے اوپر۔ 2 رکعت نماز پڑھا، صلی الحائق رکعتین، جولاہے نے، جاہل کہہ لو گوار کہہ لو، 2 رکعت نماز کبھی پڑھ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، میں نے تو 2 رکعت نماز پڑھی ہے بھائی، اللہ کی وحی آنے والی ہے ہمارے اوپر۔ آج ہم میں بہت سارے لوگوں کی سوچ وہی ہے، ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے بہت سارے حج کر لیے، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دیا، جنت تو واجب ہو ہی گئی ہے، معاملات کے صفائی کا خیال نہیں ہے بھئی ہماری طرف سے، جبکہ زندگی بھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ قلم سے، نہ اشارے کنائے سے، کسی طرح سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ معاملات کی صفائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب شہید ہو گئے، شہادت بڑا درجہ ہے، میں نے کہا نا، قیامت کے دن اللہ کے پاس جب حاضر ہوگا
تو اس کے ذہن میں تو ہوگا کہ ہم نے جان قربان کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، جنت تو ملے گی ہی، اور جنت واجب ہے بہرحال جس نے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دیا ہے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ تو شہید ہے، جنت میں تو جائے گا، لیکن تم نے فلاں موقع پر جو خیانت کیا تھا، فلاں موقع پر تو نے دوسرے کے مال میں جو خیانت کیا تھا، اس خیانت کی وجہ سے کیا ہوگا، اس مال کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تم جاؤ جا کے جہنم سے اس مال کو اٹھا کے لے آؤ اور پھر جنت میں جاؤ۔ وہ آدمی جائے گا جہنم میں گرتا پڑتا اور تہ سے اٹھا کے لائے گا، جہنم کے کنارے آئے گا، پھر وہ مال چھٹک کے اندر چلا جائے گا، پھر وہ جائے گا لے کے آئے گا، پھر کنارے آئے گا، گر جائے گا۔ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں شہید ہے لیکن کسی کا مال غبن کیا ہے اس نے، اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کا قرضہ لے لو بات ختم، دینے کی ضرورت کیا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جنازہ آتا تھا پوچھتے تھے بھائی اس آدمی پر جس کا جنازہ ہے کسی کا قرض اس کے اوپر تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا ہاں کسی کا قرض لے کے یہ مر گیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تم جنازہ پڑھ لو، میں اس آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا جس نے کسی کا قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ کوئی صحابی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ ان کے اوپر جو قرض ہے میں ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تب اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان ہیں، 1000 کتابوں کے مصنف تقریباً، بڑے عالم۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ترکے میں، وراثت میں جو مال ان کو مل رہا تھا اس میں کچھ مال مشکوک تھا کہ میرے باپ کا یہ مال جائز ہے کہ ناجائز ہے، مشکوک مال تھا۔ بہرحال پکا یقین ہوتا کہ میرے باپ کا کمایا ہوا مال غلط ہے تب تو لینا صحیح نہیں ہے، مشکوک تھا۔ لیکن والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت میں یہ چیز آ رہی ہے، لیکن یہ چیز ہے مشکوک، ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ترکے میں جو آ رہا ہے مال وہ مشکوک ہے، ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر مشکوک مال ہم لے لیں تو مشکوک مال کا لینا صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم نہ لیں تو ہمارے لیے فقر و فاقہ کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں، ہم کیا کریں؟ بات سمجھ میں آئی نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ان کے شیخ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تم مشکوک مال کو مت لو، چھوڑ دو تم، اور اللہ کے لیے مشکوک مال چھوڑو گے نا اللہ تمہیں فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کریں گے، یقینی بات ہے، اللہ غیب سے مدد کرنے والے ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مشکوک مال چھوڑ دیا، میں نے نہیں لیا، اور واقعی جیسا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے بڑی مدد فرمائی اور اللہ نے بڑا نوازا ان کو۔ تو معلوم ہوا جو آدمی حرام مال تو چھوڑو مشکوک مال بھی چھوڑتا ہے اللہ غیب سے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشکوک تو دور کی بات ہے، حرام ہے، کہتے ہیں ہے ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، حرام حلال میں ہاں ہے نا، ہائی ہوتی بولتے ہیں، ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال، جو چاہے سب ہضم کرتے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھنا آپ۔ نماز روزہ حج اپنی جگہ، اللہ کا حق ہے، کمی اللہ معاف کرنے والا، بندے کا حق ایک ذرا بھی اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ آج ہماری زبان کھلتی ہے غیبت ہوتی ہے، زبان کھلتی ہے ہماری دوسروں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی بندے کا حق ہے۔ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور نماز روزہ کے باوجود جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ خلافت راشدہ سنا ہوگا نام نا؟ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا۔ بنو امیہ، میں یہ واقعہ سناؤں گا، وقت قریب ہے، ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے جمعہ کے بارے میں عرض کیا تھا، ہے نا؟ جو لوگ ہیں آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا، لیکن اصل میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو بعد میں آنے کے عادی ہیں۔
جو بعد میں آنے کے عادی ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے بڑے مصروف ترین انسان ہیں، جمعہ کے دن گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقت نکالنا بھی مشکل ہوتا ان کے لیے، وہ غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل کا انجام تو معلوم ہے نا۔ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے لیے یوم السبت، اللہ نے کہا تھا ایک دن مقرر کر لو، تو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا تھا، یوم السبت جس کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے منتخب کر لیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ہفتے کے دن ہم پورا دن عبادت میں لگائیں گے۔ اللہ نے طے کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ نصارہ نے کیا کیا، امت مسلمہ نے کیا کیا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے ہفتے کا دن طے کر لیا کہ ہفتے کے دن ہم عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، باقی 6 دن اپنے رزق کے لیے، اپنے دکان کے لیے، کاروبار میں لگانا، ہفتے کا پورا دن جو ہے عبادت میں لگانا پڑے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ قرآن کریم میں آیت ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل نے طے کر لیا کہ ہفتے کا پورا دن جو ہے ہم کیا کریں گے، عبادت میں پورے دن کچھ اور نہیں کرنا ہے، رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے، باقی دنوں میں کر لینا، ہفتے کے دن پورا دن عبادت کرنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے طے کر لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل جو تھے وہ ساحل سمندر پہ رہا کرتے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلی شکار کرنے کا بڑا شوق تھا ان کو، لہذا سمندر کے کنارے رہنے والے مچھلی پکڑتے ہی ہیں، یہ مچھلی بھی پکڑتے تھے۔ اللہ نے کہا دیکھو بھئی، ہفتے کا دن پورا دن عبادت میں گزارنا ہے، اور ہفتے کے دن تمہارے لیے مچھلی پکڑنا بھی حرام ہے، مچھلی نہیں پکڑنا، شکار نہیں کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا کہ ہفتے کا ایک دن عبادت میں گزارنا ہے اور شکار بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس قوم نے جو ہے ہفتے کے دن تھوڑا عبادت میں لگتے تھے نا، انہوں نے مچھلی بھی پکڑنا شروع کر دیا۔ مچھلی پکڑنا شروع کیا تو اللہ کا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان افراد کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ نے سور، خنزیر اللہ نے بنا دیا، بندر بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب ہفتے کے دن کے اندر انہوں نے عبادت کو چھوڑا اور مچھلی کا شکار شروع کیا، اللہ نے ان کی شکلیں مس کر دی، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ امت مسلمہ سے کیا مطالبہ ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کے دن پورا دن کام چھوڑ دو، اللہ نے کہا بھائی جب یہ اذان ہوتی ہے نا، کون سی اذان؟ جو جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے، علماء نے صاف صاف لکھا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا، دکان چلانا، کسی کو سودا دینا، دنیا کے کاموں میں لگنا حرام ہے بالکل۔ یہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو، وہ جمعہ کی اذان پہلے جو ہوتی ہے نا 12:30 بجے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے پھر اس کے بعد فسعوا، حکم آرڈر ہے، فوراً مسجد کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن، پھر اس کے بعد کاروبار بھی درست نہیں ہے، دنیا کے کسی کام میں لگنا درست نہیں ہے، صرف ایک کام، فوراً مسجد کی طرف چلو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنا وقت اللہ مانگ رہے ہیں بھائی؟ جمعہ کے دن 1 سے 1.5 گھنٹے کا نا، کتنا وقت مانگ رہے ہیں؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہہ دیا تھا ہفتہ کے پورا دن کوئی کام نہیں کرنا، جب انہوں نے تھوڑا دوسرا کام شروع کیا، اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا ہے۔ آج ہم بھی اس کے مستحق ہیں، لیکن صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج ہماری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا جب حال دیکھا، ان کے گناہوں پر ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، تو اللہ کے رسول نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کہا اے اللہ، ہماری امت کے ساتھ یہ مسخ اور خسف کا معاملہ مت کر رہا۔ صدقہ ہے جو ہمیں بچا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ جمعہ کے دن 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہے نا شرم کی بات؟ ارے ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ کتنے بڑے مصروف انسان آپ ہو کہ
کیا آپ اخیر میں بھاگ کے آتے ہو؟ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، خطبہ عربی کا شروع ہوتا ہے، جب بھی آتے ہیں۔ کتنے مصروف ترین انسان ہو آپ بھائی۔ یہ اللہ کا حکم بتا رہا ہوں کہ اذان کے بعد دنیا کے کاموں میں لگنا حرام ہے، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، علماء نے لکھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی زخمی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، عذر ہے، شریعت عذر کو مانتی ہے۔ بغیر عذر کے دکان کی وجہ سے ہمارا گاہک چلا جائے گا، ہمارے بیوپار میں کمی ہو جائے گی، اخیر میں بھاگ کے جائیں گے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے جمعہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل پر جو غضب نازل ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا امت محمدیہ جو بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج ہمارے رزق میں برکت اس لیے بھی نہیں ہے نا، روزی کا رونا روتے ہیں، ایک دکان ہے، پیسے کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی رونا رو رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حرام وقت میں حرام کام کے لیے، تو اس لیے دوستو اور بزرگوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن پورے دن نہیں بول رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا چھوڑ دو کاروبار، اذان ہو جائے سب کام چھوڑو، دکان بند کرو، فوراً مسجد کا حاضر ہو جاؤ۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ کا وقت اگر آپ نہیں کرو گے تو ہمارا کام تو کہنا ہے، قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا ہے نا۔ اور یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی جمعہ کے دن اللہ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے، اس وقت میں جو بندہ جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ کون سا وقت ہے؟ شریعت نے وقت متعین نہیں کیا ہے، تقریباً 30 پر 5 قول ہے اس کے بارے میں، 30 پر 5۔ کوئی کہتا ہے فجر کے بعد ہے، کوئی کہتا ہے جمعہ کے بعد ہے، کوئی کہتا ہے خطبے کے بعد ہے، کوئی کہتا ہے عصر کے بعد ہے نا۔ 35 اقوال ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ اس 35 اقوال کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو اہمیت کے ساتھ دعا میں گزارنے کی کوشش کرو۔ جمعہ کے دن ہم نے جمعہ سے پہلے دکان نہیں کھولا، پہلے مسجد میں آ گئے، سورہ کہف کی تلاوت کر لی، بڑی برکت ہے اس کی، بہرحال ہم نے درود شریف پڑھ لیا، بڑی فضیلت ہے اس کی، اللہ سے ہم نے دعائیں مانگ لی، نماز کے بعد بھی تھوڑا وقت ہم نے لگا لیا، عصر کے بعد آ گئے پھر ہم نے تھوڑا وقت لگا لیا، مغرب کے بعد وقت لگا لیا۔ تو اصل میں یہ 35 اقوال کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن بڑا اہم دن ہے، اور کسی وقت بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب وہ لوگ جو آتے ہیں بھاگ کر کے جمعہ کی نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، ان کو ہے کچھ اہمیت، کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کے نماز ذہن میں، بس سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ہم نے پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال وہ بات تو ہماری باقی ہے۔ اور گزشتہ جمعہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تواضع اور بکا ہوا مال واپس لینا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ کوئی آدمی بکا ہوا مال اگر واپس لے لے گا تو کیا ہوگا؟ نبی کی سنت تو ادا ہوگی، اور اللہ اجر کے طور پر اس کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے جب خطائیں معاف ہوں گی تو جنت ہی تو ملنے والی ہے نا اس کو۔ تو بہرحال وہ بھی موضوع باقی ہے۔ اور ابھی جو معاملات کی صفائی کے بارے میں کہہ رہا تھا، وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو جو بات ابھی یہ سب بات تھوڑی تھوڑی باقی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اپنے معاملے کو صاف بالکل، لیکن آج نہ تو اپنے ذاتی معاملے میں ہمارا معاملہ صاف ہے، اور نہ تو اجتماعی معاملے میں ہمارا معاملہ صاف ہے۔ اجتماعی معاملے میں بھی ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے، انفرادی معاملے میں بھی ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ کس کا مال کیسے ملے، کہاں سے ملے، کیسے دبا لے، اور اس کو کوئی آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، فن سمجھتا ہے، ہنر سمجھتا ہے۔ نہیں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ایک چھوٹا حق بھی معاف نہیں کریں گے جب تک وہ جس کا حق ہے وہ نہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔